کر دوں. ابھی بڑی کوششیں کی. ابھی حال ہی میں ہندوستان میں ایک مولوی ہے جس کا نام سنابل ہے، پیلی بھیتی، بہت بکواس کیا. سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ شیخ المشائخ حضرت مفتی اختر رضا خان دامت ذلہ کے تعلق سے اور بہت ہی من گھڑت بات حضرت کے فتوے کو توڑ مروڑ کر اپنے بیان کے اندر اس نے گھول گھال کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا. عوام کے اندر غلط بیانی سے انتشار پیدا کر دیا. علماء کے اندر اس نے اختلاف ڈال دیا. یہ ساری چیزیں بتاتی ہے کہ یہ صرف اور صرف حضرت اور بغض ہے. اگر رشک ہوتا تو وہ حضرت کا دامن تھامتا. اگر رشک ہوتا تو کسی دارالعلم میں بیٹھ کر علم حاصل کرنے کی پریکٹس کرتا. اگر رشک ہوتا تو مفتیوں کے سائے کے نیچے آتا. لیکن بجائے رشک کے حسد کر بیٹھا اور اسٹیجوں کے اوپر سے. اور یہ تو دیکھو کہ کس کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے، کس کے اوپر وہ کسے اپنے دشمن ترافی کا نشانہ بنا رہا ہے. ارے وہ کہ جن کے علم کا لوہا پوری دنیا مانتی ہے، جنہیں ساری دنیا نے تسلیم کر لیا ہے کہ یہ فقی اعظم ہے، یہ قاضی القضات فی الہند ہے. سرکار تاج الشریعہ کی عظمت اور حقیقت تو یہ ہے، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ اللہ نے بڑھایا ہے. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اس حدیث کی اگر تصریح کسی کو دیکھنا ہو تو سرکار تاج الشریعہ کی ذات کو دیکھ لے کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. ابھی عوام تو ادھر رجوع کر ہی رکھی ہے. خواص اور خواص میں بھی اخص الخاص سرکار تاج الشریعہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں. سبحان اللہ اور الحمدللہ ہمیں اپنے شیخ اپنے پیر و مرشد کے اوپر مکمل اعتبار ہے کہ ہمارا شیخ ہمارا پیر و مرشد بغیر تحقیق کے کوئی بات نہیں کرتا، بغیر تحقیق کے کوئی گفتگو نہیں کرتا، بغیر تحقیق کے کوئی فتویٰ نہیں دیتا. سرکار تاج الشریعہ دامت ذلہ کو اگر وہ منصب کسی نے عطا کیا ہے تو وہ سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے. قسم خدا کی ہمیں سرکار مفتی اعظم ہند کے انتخاب پہ فخر ہے، ہمیں سرکار مفتی اعظم ہند کی عطا پہ فخر ہے کہ جسے ہندوستان کا قاضی، ہندوستان کے مفتی سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا ہو تو اندازہ لگائے کہ اس کے علم کا عالم کیا ہوگا، اس کے تقوی کا عالم کیا ہوگا، اس کی پرہیزگاری کا عالم کیا ہوگا. ہم سرکار مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر ناز کرتے ہیں اور آپ کے انتخاب پہ بھی ناز اور فخر کرتے ہیں کہ آپ نے سرکار تاج الشریعہ جیسی ذات ہمیں عطا فرمائی، سرکار تاج الشریعہ جیسا پیر و مرشد اور ایسا عظیم شیخ ہمیں عطا کیا. یہ احسان ہے سرکار مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ہمارے اوپر. بارش علوم اعلیٰ حضرت ہے. اب یہ بات خوب مارکیٹ میں چلی، آپ نے سنا ہوگا. سنابل پیلی بھتی کی ایک تقریر، کسی جگہ اس نے اپنی تقریر میں کہا معاذ اللہ سرکار تاج الشریعہ مجدد اللہ النورانی نے سرکار محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی توہین کی ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بولیے معاذ اللہ. اس نے بھی ایسی بلوایا ہے. ہم تو تیری بات پر معاذ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے یہ نہیں دیکھا کہ کون ہے، شخصیت کس کی ہے. اور اتنا بڑا الزام حضرت کی ذات کے اوپر کہ محبوب الہی، ارے جن کی بارگاہوں سے ہمیں بزرگوں کا ادب ملا، جن کی بارگاہوں سے ہم نے بزرگوں کی تعظیم سیکھی، ارے جس خاندان سے ہمیں عرس منانے کا طریقہ ملا، یہ انہی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے پوتے ہیں اور ان کی رگوں میں انہی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا خون ہے کہ جب بزرگان دین کی شخصیتوں کے اوپر حملے ہوئے تھے تو سرکار اعلیٰ حضرت نے اس کا دفاع کیا تھا، ان کے آراز کو ثابت کیا، بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری کا طریقہ بتایا اور قسم خدا کی وہ تمام چیزیں سنبھال کے اچھی ہے سرکار تاج الشریعہ. اور ہم نے اپنے پیر و مرشد سے سیکھی، لیکن اس نے اتنی جھوٹی بات کہی. میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حقیقت میں وہ مسئلہ ہے سجدہ تحیت کے متعلق کہ سجدہ تحیت سجدہ تعظیمی
کہ جائز ہے یا ناجائز، اور سائل کا سوال بھی بڑا طویل ہے، مختلف حوالہ جات اس نے اپنے سوال کے اندر میں پیش کیے ہیں، اور پھر حضرت محبوب الہی کا موقف بھی اس کے اندر پیش کیا ہے کہ سجدہ تحیت جائز ہے یا ناجائز، اور پھر حضرت محبوب الہی کا موقف کیا ہے۔ تو سرکار تاج الشریعہ نے بھی اپنے جواب کو دلائل سے مزین کیا، سرسری جواب نہیں دے دیا آپ نے، جیسے کہ آپ فتوی رشیدیہ وغیرہ میں دیکھو، رشید احمد گنگوہی کی جو کتاب ہے نا فتوی رشیدیہ، ہاں نہیں میں جواب ہے، اور ایک بھی جواب کے بعد حوالہ نہیں ہے کہ کس کتاب سے اس نے جواب دیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ سرکار تاج الشریعہ نے جواب بھی بڑا طویل دیا اور دلائل سے مزین کر کے، اور پھر آپ لکھتے ہیں کہ ہمیں سرکار محبوب الہی کی متعلق ان بزرگوں کے متعلق حسن ظن رکھنا چاہیے، کیونکہ ان حضرات نے خطاً ایسا کہہ دیا، نہ کہ کیا لکھ رہے، نہ کہ انہوں نے دانستہ حق کو چھوڑا باطل کو اختیار کیا، نہ کہ انہوں نے دانستہ حق کو چھوڑا باطل کو اپنایا، یہ عبارت ہے سرکار تاج الشریعہ۔ لیکن سنابل حشمتی نے، سنابل پیلی بھیتی نے اسی روایت کو ایک لفظ چھوڑ کر اپنی تقریر کے اندر چیخا ہے، آپ کے پاس میں بھی کچھ لوگ آئے ہوں گے لے کر، بات تو اس وقت بگڑی یہ کہ جب لوگ موبائل لے کر سنانے لگے کہ دیکھو تاج الشریعہ نے گستاخی کر دی، تاج الشریعہ نے گستاخی کر دی، سنابل کہہ رہا، 3-4 لوگ میرے پاس آئے کہ حضرت آخر معاملہ کیا ہے، لوگ موبائل لا کے ہمیں سنا رکھے ہیں۔ میں نے کہا ان لوگوں کے اوپر تعجب ہے، ارے تھوڑا تو غور کر لیتے ہیں کہ سنابل نے جو کہا واقعی صحیح ہے یا نہیں۔ بات کہہ رہے تھے کہ بھیا مفتیوں سے پوچھیں گے، علماء سے پوچھیں گے، نہیں، بس کسی نے کہہ دیا کوے نے کان لے گیا تو چلے کوے کے پیچھے دوڑتے ہوئے۔ سنابل نے ایسا کہہ دیا تو سیدھے تاج الشریعہ کے متعلق بدگمانی خود بھی کرنے لگے اور لوگوں کے ذہنوں میں بھی ڈالنے لگے کہ تاج الشریعہ نے ایسا کہہ دیا اور موبائل لے کر سنانے لگے۔ جب 2-4 لوگ میرے پاس آئے تو میں نے وہ پوری تقریر جو بیان، اس کا جملہ جو سینٹنس ہے پورا سنا، اس کے بعد وہ تحقیق کی، سرکار تاج الشریعہ کی اصل عبارت میں نے حاصل کی، اور جب موازنہ کیا تو سنابل پیلی بھیٹی کا جھوٹ سامنے آ گیا کہ اس نے سرکار تاج الشریعہ کی عبارت کو بالکل ہی یعنی لفظ نہ ہٹا کر مشق کر دیا۔ سرکار تاج الشریعہ کہہ رہے ہیں کہ ان حضرات سے خطاً ایسا ہو گیا، نہ کہ انہوں نے دانستہ حق کو چھوڑا باطل کو اپنایا۔ اور وہ اپنی تقریر میں کہتا ہے کہ ان حضرات سے، تاج الشریعہ نے کہا ان حضرات سے خطاً ایسا ہو گیا، اور خطا بھی کیسی کہ انہوں نے حق کو چھوڑا باطل کو اپنایا، یعنی لفظ نہ کو چھوڑ دیا۔ تاج الشریعہ کیا کہہ رہے، نہ کہ انہوں نے حق کو چھوڑا اور باطل کو اپنایا، اور یہ اپنی تقریر میں لفظ نہ چھوڑ کر کہہ رہا ہے کہ وہ تاج الشریعہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دانستہ حق کو چھوڑا باطل کو اپنایا۔ معاذ اللہ، لفظ نہ چھوڑ کر اس نے پوری امت کے اندر انتشار پیدا کر دیا، اختلاف پیدا کر دیا، اور جب جماعت اہل سنت کے اکابر علماء نے، تاج الشریعہ کے غلاموں نے اسے للکارا ہے تو فون بھی بند کر دیا۔ مجھے تو تعجب ان لوگوں کے اوپر ہے کہ جو اس کی آدھی ادھوری بات لے کر لوگوں میں پھیلا ہے، ایک دوسرے کو واٹس ایپ پہ ڈالیں کہ تم بھی سنو، دیکھو معاذ اللہ تاج الشریعہ نے محبوب الہی کی توہین کر دی۔ ارے انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ تم سرکار تاج الشریعہ کا فتویٰ حاصل کرتے، سائل کا سوال دیکھتے، سرکار تاج الشریعہ کا پورا جواب ملاحظہ کرتے، لیکن تم نے ایسا نہ کیا، بلکہ سیدھے اس کی تقریر لی اور پھیلانا چالو کیا۔ ایسا کہا، اس نے ایسا کہا، معاذ اللہ تاج الشریعہ نے توقیر کر دی۔ ارے غلط ہے، الحمدللہ ہم غلامان تاج الشریعہ کل بھی موجود تھے، آج بھی ہے، اور آج بھی ہر بات کا جواب دینے کے لیے تیار ہے، اس لیے کہ الحمدللہ کل بھی ہمارا مرکز بریلی تھا، آج بھی ہمارا مرکز بریلی ہے، اور ہمیشہ ہمارا مرکز بریلی رہے گا۔ رسول اللہ، تاج الشریعہ سرکار تاج الشریعہ مدد اللہ النورانی نے اپنی بات جب پیش کی ہے، ارے مطالعہ کرو، ملاحظہ کرو فتوے کا، دلائل کے ساتھ مبین کر کے آپ نے جواب دیا ہے، اور اس نے
آپ کی بات کو غلط طریقے سے بیان کی اور منہ کی بھی کھایا. کانپور میں لوگوں نے اسے گھیرا جواب دے کہ وہاں سے فرار، اور جگہ جگہ سے اور مختلف ہندوستان میں الگ الگ علاقوں سے الحمدللہ سرکار تاج الشریعہ کے غلام اٹھ کے جواب دے رہے ہیں، اور ہم بھی دیتے رہیں گے. اگر آپ کے سامنے کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس فقیر کے پاس لائیے، الحمدللہ یہ فقیر جواب دے گا. گدا تاج الشریعہ، یہ غلام تاج الشریعہ، کیونکہ جو بھی غلط بیانی سے کام لے گا الحمدللہ ہم اس کا جواب دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی